جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس ونسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا ويسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نجدی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت وہ پراگندہ بال تھا. ہم اس کی بھنبھناہٹ کی آواز سن رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہا تھا اسے نہیں سمجھ پا رہے تھے. یہاں تک کہ وہ قریب ہوا تو پتہ چلا کہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات و دن میں 5 وقت نمازیں پڑھنا فرض ہے. اس آدمی نے پوچھا کیا ان 5 وقت نمازوں کے علاوہ بھی کوئی دوسری نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں الا یہ کہ آپ نفلی نماز پڑھیں. آپ نے ارشاد فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس آدمی نے پوچھا کیا مجھ پر رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی دیگر روزے فرض ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں الا یہ کہ آپ نفلی روزے رکھیں. راوی حدیث کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے زکوٰۃ کا ذکر کیا. اس نے پوچھا کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیگر مالی صدقہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں الا یہ کہ آپ نفلی صدقہ کریں. راوی حدیث کا بیان ہے وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں ان فرائض میں نہ تو کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ان میں کوئی کمی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو وہ کامیاب ہو گیا. یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 46 میں موجود ہے اور بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے. تفصیلات ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہیں. پہلا مسئلہ اس حدیث اور سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 سے معلوم ہوا کہ بدنی عمل اور مالی عمل سبھی ایمان کے حصے ہیں. دوسرا مسئلہ اسلام چند اعمال کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ شریعت کے اندر جتنے کام مشروع ہیں وہ سبھی کام ایمان کے حصے ہیں. تیسرا مسئلہ فرائض چاہے بدنی ہوں یا مالی ان میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی. چوتھا مسئلہ اس حدیث کے اندر شہادتین کا ذکر نہیں ہوا لہذا معلوم ہوا کہ جواب دیتے وقت سوال کرنے والے کے علم اور مزاج کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے جو باتیں سوال کرنے والا جانتا ہے ان باتوں کو حذف کر دینا بھی جائز ہے. پانچواں مسئلہ کبھی کبھی پوری حدیث نہ بیان کر کے حدیث کے بعض حصوں کو ہی بیان کر دینا یا صرف ایک حصے کو بیان کر دینا بھی جائز ہے بلکہ یہ سلف کا معمول بھی ہے. چھٹا مسئلہ حدیث یا اسلامیات سے شغف کا تقاضا ہے کہ آدمی سادگی اختیار کرے کیونکہ زیب و زینت پر زیادہ وقت خرچ کرنے کی وجہ سے علم میں کمی ہو سکتی ہے. ساتواں مسئلہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ دینا سفر کرنا برکت کا ذریعہ ہے. آٹھواں مسئلہ سورہ بینہ کی اس آیت کریمہ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عقیدہ اور عمل یہ دونوں دین اور ایمان ہے. نوواں مسئلہ سوال کرنے والے صحابی کا نام زمام بن ثعلبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے وفد بن کر آئے تھے. لہذا معلوم ہوا کہ کسی کی نیابت کرنا کسی کی عدم موجودگی میں اس کی طرف سے کھڑا ہونا کام کرنا مشروع ہے صحابہ کا طریقہ ہے. 10واں مسئلہ نفلی عبادت نہیں کرنے سے بندہ گنہگار نہیں ہوگا لہٰذا اس کی ترغیب دلائی جائے گی لیکن اس کے لیے بہت زیادہ شد و مد سے زور نہیں دیا جائے گا. 11واں مسئلہ نماز وتر اور فجر کی 2 رکعتیں یہ واجب نہیں ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر لفظ ہوا الا ان تطوع. 12واں مسئلہ عیدین کی 2 رکعتیں یہ بھی واجب نہیں ہیں. 13واں مسئلہ نفلی عبادت اگر شروع کر دی جائے
تب بھی اسے بیچ میں چھوڑ دینا جائز ہے، بعد میں اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1986 اور بھی حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابیہ ہیں جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، وہ روزہ رکھی تھی جمعہ کے دن، تو نبی نے ان کے روزے کو توڑوا دیا اور کہا کہ جب آپ روزہ نہ پہلے رکھیے ہیں جمعہ سے پہلے اور نہ بعد میں رکھنے کی نیت ہے تو اسے توڑ دیجیے۔ تو اس حدیث سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ نفلی روزہ اگر توڑ دیا جائے تو اسے پورا کرنا، قضا کرنا اس کی یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اسے توڑ دینا جائز ہے۔ 14واں مسئلہ، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین میں نہ کچھ گھٹائے اور نہ کچھ بڑھائے، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ 15واں مسئلہ، فرائض کو فرائض کی حیثیت سے، سنت کو سنت کی حیثیت سے اور نوافل کو نوافل کی حیثیت سے شریعت کی نظر میں قبول کیا جائے گا۔ 16واں مسئلہ، دین کے مسائل کو ہو بیان کیا جائے گا، کسی بھی قسم کی نہ تو کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 17واں مسئلہ، جب صرف فرائض پر عمل کرنے سے جنت کا حاصل ہونا یقینی ہے تو نوافل کا اہتمام سے تو جنت کا حصول اور زیادہ یقینی بن جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی فرائض ہی کرے اور نوافل پر عمل نہ کرے، بلکہ نوافل پر عمل کرنا یہ رفع درجات کے لیے ضروری ہے، بہت اچھا قدم ہے۔ 18واں مسئلہ، دیہاتی زندگی کی صحیح تصویر یعنی سادگی۔ 19واں مسئلہ، نبی کا حسن سلوک، کہ نبی جس طریقے سے عام صحابہ کرام کے سوالات سنا کرتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے، اسی طرح سے ایک عام آدمی کے سوالوں کو بھی سنا کرتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے۔ 20واں مسئلہ، دعوت دین میں خیال رکھا جائے گا کہ سب سے پہلے ان چیزوں کی دعوت دی جائے گی جو زیادہ ضروری ہیں، پھر ان کے بعد جو ضروری ہیں اور پھر ان کے بعد جو زیادہ ضروری ہیں، یعنی درجہ بدرجہ دین کی دعوت دی جائے گی۔ 21واں مسئلہ، اسلام عقیدہ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، لہٰذا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے لیکن عمل نہیں ہے تو پھر عمل سے خالی ہونا بھی یہ آخرت کے لیے خاطر خواہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ 22واں مسئلہ، عمل میں کوتاہی ایمان میں کمی کا سبب تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی ایمان سے نکل جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ 23واں مسئلہ، نبی کی حکمت عملی اور لوگوں کو تعلیم دینے کا عمدہ طریقہ جو لاجواب ہے۔ 24واں مسئلہ، جو مسلمان ہے یا مسلمان ہوا ہے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ وہ حکام اور مسائل سیکھے، جیسا کہ اس صحابی نے مسئلہ دریافت کیا تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کے اندر سوال کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، حکام اور مسائل سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو وہ ہدایت کی راہ پر چل پڑا۔ 25واں مسئلہ، نبی نے اس صحابی کا حوصلہ افزائی کی تھی، معلوم یہ ہوا کہ مومن کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ 26واں مسئلہ، اللہ کی قسم کھانا جائز ہے اور قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اسی طرح سے اللہ کی صفات کی بھی قسم کھانا جائز ہے، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے لہٰذا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے جو قسم کھایا جاتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں۔ 27واں مسئلہ، اگر آدمی قسم کھائے اور بعد میں پتہ چلے کہ ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو آدمی وہ بہتر کام کرے اور قسم کو توڑ دے، اور ویسی صورت میں کیا کرے؟ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 89 میں اس کا بیان ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جو آدمی اوسط درجے کا کھانا کھاتا ہے عام دنوں میں، یا انہیں کپڑا پہنائے۔ کپڑا پہنانے میں ضروری نہیں ہے کہ پورا سیٹ ہی ہو، صرف کرتا یا صرف لنگی بھی دی جا سکتی ہے، یا غلام آزاد کرے ایک مومن غلام۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یا تو آدمی 10 مسکینوں کا کھانا کھلائے، یا تو 10 مسکینوں کا کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ان کی طاقت نہیں ہے تو لگاتار 3 روزے رکھے۔ 28واں مسئلہ، شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لہٰذا اس کو آسان ہی رکھا جائے گا، اس میں کسی قسم